محترم جناب محمد مشتاق ملک صاحب صدر تحریک مسلم شبان یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. صدر محترم جناب محمد مشتاق ملک صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. خوش آمدید. میں جناب عبدالحق قمر صاحب جو لوگ یہاں پر جھاڑ کے نیچے چھاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے دہلی کے اندر آئی پی ایس آفیسر پولیس لڑکی نوجوان لڑکیاں کیا حال ہوا ہے. ایک لڑکی نہیں ہزاروں لڑکیاں ہیں. آج اس ملک کو بچانا ہے فرقہ پرستوں سے. تو اے مسلمانوں, آپ کو جاگنا ہوگا, آپ کو اٹھنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معتبر نام اور میرے رفقائے کار اسٹیج پر بھی ہیں, سامنے بھی ہیں. کیونکہ وقت کم ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں. شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا, شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا, عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا. عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا. میں خانہ اکرام میں دنیا پینے نہیں دیتی, میں خانہ اکرام میں دنیا پینے نہیں دے گی, کسی نامرد کو دنیا جینے نہیں دے گی. کسی اور نعرے ایسا پھسپھسے انداز سے لگا رہے ہیں, اور جو آئے یہاں بلا شبہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی فرقہ پرستی کے مقابلے کے لیے آئے, تو اتنے کمزور طریقے سے بات کریں تو کیسے سمجھیے نعرہ ہوگا. خود سیکریٹریٹ مساجد پر مفتی ابرار صاحب نے نعرہ لگوایا, ایسا دکھا کہ کوئی گھر میں خواتین بھی نہیں لگاتے. مثلا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور اب ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کا تعمیر کا کام اسمبلی سیشن کے ختم ہونے کے فوری بعد ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کیا کرنا ہے وہ ضرور کریں گے. آپ کو یہ بات منظور ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر اسمبلی سیشن کے فوری بعد شروع ہو جانی چاہیے. کیونکہ حکومت نے کئی بار تماشے کیے, حکومت نے کئی بار سمجھے باتیں کی ہیں. کل بھی ایک پریس کانفرنس میرے سامنے میرے احباب بتائے, چیف منسٹر نے وعدہ کیا. میں ایک سوال کروں گا, پھر بھارتیہ جنتا پارٹی پر اور پھر حیدرآباد دکن کی تہذیب پر آؤں گا. ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ علماء کا ایک وفد کب گیا؟ علماء کا ایک وفد کوئی 65 ڈیز کے بعد چیف منسٹر سے ملنے گیا. 65 دن سے پہلے آپ نے ملین سگنیچر کیمپین پورے اسٹیٹ میں سمجھیے کہ صاحب چلائی. خصوصی دعائیں مساجد میں مانگی گئیں سیکریٹریٹ مساجد کے لیے, بلکہ اس ڈیلیگیشن میں ایک عالم صاحب بھی گئے تھے. انہوں نے بقرعید کو مجھے فون کر کے یہ کہا تھا کہ ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کووڈ بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف ظالموں نے مسجد کو شہید کر دیا ہے. تو میں نے کہا مولانا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, ابھی ہم زندہ ہیں, لڑائی لڑیں گے. اور وہ لڑائی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ لڑائی انہوں نے شروع کی لڑائی لڑنا
اور تلنگانہ کے ایک چھوٹے چھوٹے قصبے میں بھی ملین سگنیچر کیمپین کی مہم پوری طاقت سے ہوئی. یہاں چند بھی پریشان ہے کہ مشتاق ملک سمجھیے کہ صاحب کوئی نہ کوئی بوال پیدا کرے. بوال اگر پیدا کرنا چاہوں تو کمشنر آف پولیس حیدرآباد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ صاحب بوال اگر پیدا کرنا چاہوں تو تم حیدرآباد کو نہیں سنبھال سکتی. یہ طاقت ہمارے اندر ہے, یہ قوت ہمارے اندر ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے گنڈے اور RSS کے بدماش چار مینار پر ٹھہر کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں, اور مسلمان اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, تو 3 اپلیکیشن رد کی جاتی ہیں اور 3 اپلیکیشن کو روکا جاتا ہے. یہ کیا تماشا ہے. اور کورٹ میں 3-4 بار ہائی کورٹ میں ایڈجرنمنٹ لیا جاتا ہے کہ صاحب مشتاق ملک کو, تحریک مسلم شبان کو یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرمیشن نہ دیا جائے, اور پرمیشن ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 100 آدمی کا پرمیشن ملے گا, 100 آدمی کا پرمیشن ملے گا, 100 سے بڑھ کر نہ ہو. مجھے اطلاع ملی دفتر پر کہ پولیس آ کر کرسیوں کو گن رہی ہے. آپ گن لیجئے, کرسیوں کو گن لیجئے, لیکن دلوں کو نہیں گن سکتے. آپ دلوں کے انقلاب کو نہیں گن سکتے. کرسیوں کو گن رہے ہیں آپ. ہم سمجھیے کہ صاحب ایک پابند ڈسپلین دستور کے مطابق جد و جہد کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر راستہ تبدیل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو راستہ تبدیل کرنا مشتاق ملک کو بہت اچھا آتا. کوئی للو پنجو نہیں ہوں. یہ خلوت گراؤنڈ گواہ ہے, میرے بزرگ یہاں گواہی دیں گے. بابری مسجد کی شہادت کے بعد اسی خلوت گراؤنڈ پر ہم وشوناتھ پرتاپ سنگھ کو بھی بلائے ہیں, اور یہاں سے ہندوستان میں سب سے پہلے این ٹی راما راؤ نے اسی پلیٹ فارم تحریک مسلم شبان کے پلیٹ فارم سے کہا تھا بابری مسجد ریکنسٹرکشن ایٹ اوریجنل سائٹ, یہ وہ گراؤنڈ ہے ہمارے لیے. ہم جانتے ہیں کہ دستور کیا ہے, تو پھر وہاں سے مندر ہٹنا بھی چاہیے. بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, اور بہت سے لکھنے والے اور پہنچانے والے یا لائیو لے کر سمجھیے کہ بتانے والے موجود ہیں, مجھے معلوم ہے. چار مینار کی مندر غیر قانونی ہے, اور اس پر یقینی طور پر سوال اٹھنا چاہیے. اسمبلی میں سوال اٹھنا چاہیے, پارلیمنٹ میں سوال اٹھنا چاہیے, کیونکہ جو ریکگنائز مساجد ہیں 100 سال کی تاریخ ہے جن مساجد. بابری مسجد پر نہیں جاتا. بابری مسجد تو ایودھیا 2 بار جا کر آیا, 2 بار ایودھیا میں گرفتاری دیا ہوں, پورے گلیوں سے اور پورے سمجھیے کہ حالات سے واقف ہوں. کوئی سیاسی کیمپین چلانے کے لیے فیض آباد نہیں گیا. فیض آباد کی مسجد ٹاکشا سے میں نے گرفتاری دی ہے, میں جانتا. تو جب متھرا کی مسجد غیر قانونی, جب وارانسی کی مسجد غیر قانونی, تو پھر چار مینار کی مندر قانونی کیسے ہوگی؟ ذرا سوال بتائیے مجھے. یہ سوال نہ ہے کہ اسمبلی میں اٹھے. خلوت میدان کے اس مقام سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال اسمبلی میں اٹھے کہ چار مینار کی مندر قانونی یا غیر قانونی. آپ ہزاروں کا جو ہے نا جلوس نکلتا ہے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, کچھ نہیں, اور کس قسم کے نعرے بلند ہوتے ہیں. اس کے لیے ان کے کام پہ کیوں نہیں دیں گی؟ اور جب ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیچاروں کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا. کیا شروع ہو گیا معلوم نہیں. تو بلا کر ہم کو جو ہے ہائی کورٹ سے اجازت لینا پڑا. ہائی کورٹ بھی لبرل رہتا تھا, اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ہائی کورٹ جو ہے نا حکومت کے خلاف کتنے ریمارک کر رہا ہے. مگر جو یہ لوگ معروضہ اپنے طرف سے جو پیش کرتے ہیں, شاید یہ جو خلوت گراؤنڈ کی میٹنگ سے نظم و ضبط بگڑ جائے گا. سارے اولڈ سٹی میں شعلے بھڑکیں گے, کیا کیا لکھ کے معلوم نہیں. اس کے لیے بیچارے محتاط ہو کے صرف 100 سے زیادہ نہیں ہے نامل. حالانکہ میں یاد دلاؤں گا, چونکہ میں بھی LLB پاس کیا ہوں, کچھ قانون داں یہاں بھی بیٹھے ہوئے,
रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून तमाम के लिए यकसा है, मगर हमारे पास जो है या हैदराबाद की पुलिस के लिए कानून सबके लिए यकसा नहीं है। किसके लिए कानून ही नहीं है? चंद लोगों के लिए कानून को बड़े खुर्दबीन से देखते हैं, छोटी चीज भी इतनी बड़ी चीज दिखाई देती। कल अखबारों में आपने देखा आसाम में बेचारे 1983 से वो गवर्नमेंट की जमीन पे काबिज है। अरे हम भी कई गवर्नमेंट जमीन पे काबिज करके कई जो है ना पट्टे दिला दिए, कई हजारों की तादाद में लोग जो है ना बेघर जाके घर वाले हो गए। तो जनाब सिकंदर साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और बिलखुसूस बावजूद लाख रुकावटों के जो यहाँ पर मौजूद है, उन तमाम जियालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये जो महदूद वक्त महदूद लोगों के साथ जलसे का परमिशन दिया गया, उस बाहिम्मत शख्सियत को जिनका नाम जनाब मुश्ताक मलिक साहब है, उनको दिल की गहराइयों के साथ उनको उनके टीम को तमाम जियालों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को और तमाम जमहूरियत पसंद गैर मुस्लिम भाइयों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो इत्तेहाद रैली है, या इत्तेहाद के लिए जो जलसा किया गया है, इत्तेहाद रैली को मंसूख करके, आप जानते हैं कितने लोग यहाँ पर शामिल होना चाहते, लेकिन कितनी रुकावटें आज आपको यहाँ पर आने के लिए पेश की जा रही है। रुकावटें इसके पीछे पसे पर्दा कौन है, आप पहचानिए। आज उम्मत को, इस मुल्क को उन फिरका परस्त और उन इंतशार पसंद ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है, जो मजहब के नाम पर इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन है, उनके खिलाफ आज हमको सबको जमा होना है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर।